نحمده ونصلي على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك والحسين لائق صد احترام جملہ ڈوگ کلام میں نماز فجر کے بعد درس عرفان القرآن کی اس نشست میں ہم حاضر ہیں۔ حاضرین محترم، آج کے درس قرآن کا عنوان جس طرح آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے اور یقیناً اعلانات کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا ہوگا کہ وہ مرض جس کی وجہ سے ہماری پوری قوم بالعموم اور بالخصوص ہم برِ صغیر پاک و ہند کے لوگ پریشانی کا، بے چینی کا اور بے سکونی کا شکار ہیں، اس مرض کی تشخیص، اس کے نقصانات، اسباب اور ان کا علاج، یعنی غصہ، ڈپریشن اور اس کا علاج۔ بالعموم آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس طرح کے موضوعات محراب و منبر سے ڈسکس نہیں کیے جاتے، تو آج کیا ضرورت پڑی تھی کہ رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں اس کو موضوع سخن بنانے کی؟ تو یاد رکھیے، اس غصے نے ہماری قوم کو اجتماعی طور پر پریشانی کا باعث بنا دیا ہے۔ اور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، آپ نباز اثر بھی ہیں، آپ نے اس کے علاج کے لیے اپنے تیار کردہ اسکالرز کو پوری دنیا میں اور بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں پاکستان کے 300 سے زائد، پورے پاکستان میں 300 سے زائد دروس شروع کیے، اور ان میں سے پورے پاکستان کے اندر
60 سے 65 مقامات پر 5 روزہ دروس عرفان القرآن رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہمارے سرائے عالمگیر میں بھی 5 روزہ دروس عرفان القرآن ہوئے۔ وہ تو 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی روٹین تھی، مگر اس کے علاوہ فرداً مختلف جگہوں پر جو تعداد ہزاروں میں بن جاتی ہے دروس عرفان القرآن کی، انہوں نے علاج تشخیص کیا، اپنے اسکالرز کو بھیجا کہ جائیں یہ پیغام قوم کو ڈیلیور کریں۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے برادر محترم حافظ صغیر عباس صاحب کا، جن کی وساطت سے آج کی یہ نشست ممکن ہو سکی۔ میں نے قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیا نمبر 133 اور 134 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، یہ بخشش اور مغفرت والے عشرے کی آج آخری گھڑیاں ہیں، آخری روزہ ہے یہ دوسرے عشرے کا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اے لوگو میری مغفرت کے دروازے کھلے ہیں، میری بخشش کے دروازے کھلے ہیں، اب دیر نہ کرو، سستی نہ کرو، کہیں تمہاری سستی تمہارا نقصان نہ کر دے، بلکہ آؤ سستی اور کاہلی کو دور کر کے وسارعوا، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، وسارعوا الی مغفرۃ، میری مغفرت کی طرف آؤ، میری بخشش کی طرف آؤ، میری بارگاہ سے معافی کی طرف آؤ، وجنۃ، اور اس جنت کی طرف آؤ جس جنت کا حجم تھوڑا نہیں، جس جنت میں گنجائش کم نہیں، بلکہ ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی میں تمام کے تمام آسمان اور زمینیں سما جائیں، وہ میری جنت اتنی بڑی ہے، اور وہ جنت ہر کسی کو یوں ہی نہیں مل جائے گی، بلکہ اعدت للمتقین، وہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب متقی لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت اگلی آیا مبارکہ میں بیان کی گئی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی لوگ وہ ہیں جو تنگی ہو یا فراخی ہو، ان کے پاس تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جو اللہ رب العزت نے انہیں ان کی ضرورت کے مطابق، جو مالک نے اپنی عطا کے مطابق عطا کر دیا، وہ ہر حال میں ينفقون فی السراء والضراء، وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بولیے؟ یہ متقی لوگوں کی پہلی صفت ہے۔ اور جس کو تھوڑا مل جائے، اس تھوڑے میں سے اللہ کی راہ میں خرچے گا تو وہ مالک کائنات اس میں سے بھی عطا کرے گا، اس میں بھی زیادتی کرے گا، اور جس کو زیادہ دیا اس حال میں بھی، یعنی جتنا دیا اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے، جتنا دیا اور جیسا دیا اس کی بارگاہ میں خرچ کرے۔ اور یہی مضمون اس مالک کائنات نے متقی لوگوں کی صفات میں سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک
نہیں، کسی شک کی گنجائش نہیں۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقی لوگوں کی۔ اب وہاں پر متقی لوگوں کی صفات کیا بیان ہو رہی ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس پر بولیے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ جنت کو، دوزخ کو، فرشتوں کو نہیں دیکھا۔ قیامت کا بپا ہونا نہیں دیکھا۔ الا ھذا القیاس، انبیاء و رسل کی طرف نزول وحی وہ نہیں دیکھی، مگر اس سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو متقی لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ بولیے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو بھی ہم نے انہیں رزق عطا کیا، جیسا بھی رزق عطا کیا ہے، اگر کوئی ہنر دیا ہے تو اس کا خرچ کرنا یہ ہے کہ وہ آگے کسی کو سکھا دیتا ہے۔ اگر علم دیا ہے، علم کی خیرات دی ہے، وہ اسے بھی بانٹتا ہے۔ اگر تقوی کی خیرات دی، زہد و ورع دیا، تو وہ اللہ کی مخلوق کے دلوں کو سدھارنے کی ڈیوٹی اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اور اگر اسے روپیہ پیسہ دیا تو وہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی عطا کیا وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی بات بیان کرنے کے بعد اگلے الفاظ، یہاں پر جو سورہ آل عمران میں ترتیب ہے، وہاں پر متقی لوگوں کی پہلی صفت کہ وہ تنگی ہو یا فراخی ہو، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جتنا ملا، جیسا ملا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے، آپ لوگوں میں سے کئی لوگ سعودی عرب جانے کا اتفاق ہوا ہوگا، عمرہ پہ، حج پہ، یا کوئی جاب کی نیت سے وہاں گیا ہوگا۔ وہاں پر البیک نامی ایک فاسٹ فوڈ کمپنی ہے، کسی نے نام سنا ہے اس کا؟ جس نے سنا بتائیں ذرا۔ البیک، یہ جس طرح KFC ہے، میک ڈونلڈ ہے، یہ دونوں ملٹی نیشنل ہیں، لیکن البیک یہ سعودی عرب میں ہی ہے، وہیں پہ شروع ہوئی، اور ممکن ہے کہ اب گلف کے کچھ اور کنٹریز کے اندر وہ شروع ہوئی ہو۔ وہ شخص پہلے لبنان سے روزی کمانے کی، جاب کرنے کی نیت سے، نوکری کی نیت سے سعودی عرب آیا، کچھ عرصہ وہاں رہا، وہ کامیاب نہ ہو سکا، واپس چلا گیا لبنان۔ اس کی ہسٹری ہے۔ کچھ سال گزرنے کے بعد یا کچھ عرصہ گزارنے کے بعد وہ دوبارہ سعودی عرب آیا۔ اب اس نے وہاں پر ایک چھوٹی سی دکان بنائی، ڈھابا ٹائپ، وہاں اس نے فاسٹ فوڈ کا کام شروع کیا، اور اس نے سعودی بیت المال کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ میری دکان سے جتنی ڈیلز ہوں گی، جتنے آرڈر ہوں گے، ہر آرڈر پہ 1 ریال اللہ کی راہ میں بیت المال میں جمع کرواؤں گا۔ کیا کروں گا؟ بیت المال میں 1 ریال ہر آرڈر کا۔ ممکن ہے 2 ریال کا آرڈر ہو، اس میں سے بھی 1 دینا ہے۔ 50 ریال کا آرڈر ہے تو اس میں سے بھی 1 دینا ہے۔ جب اس نے یہ کام شروع کیا تو ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں خرچنے کی وجہ سے اسے اتنا دیا، اتنا نوازا کہ آج اس کے مقابلے میں میک ڈونلڈ آ کے بنا، ناکام ہو گیا۔ KFC والوں نے بنائی، ناکام ہو گئے۔ اور وہاں
کئی سینکڑوں لوگوں کی کئی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور کئی گھنٹے انتظار کر کے لوگ اپنا آرڈر لگوا رہے ہوتے ہیں. اتنی برکت. اور یہ عقدہ، یہ راز افشا کیسے ہوا؟ جب اس البیک کے مالک کا انتقال ہوا تو انہوں نے ان کی اولاد کو بلایا اور ان سے کہا، بیت المال والوں نے، پہلے تو آپ کا والد یہ کاروبار کرتا تھا تو وہ اپنی ہر ڈیل سے 1 ریال دیتا تھا، بیت المال میں پے کرتا تھا. اب چونکہ وہ دنیا سے چلا گیا، اب ورثاء آپ ہیں، یہ کاروبار آپ کو دے دیا گیا ہے، آپ کے ذمہ ہے، اب یہ آپ کی وراثت ہے، مالک آپ ہیں، تو کیا اب بھی یہ ڈیل اسی طرح جاری رہے گی یا ختم کر دیں گے؟ تو وہ سعادت مند اولاد تھی، انہوں نے کہا یہ جو کچھ ہے بزنس امپائر اب بن گئی، جتنے بھی اب اس کی برانچز بن گئیں، اس میں ہماری تو کوئی محنت نہیں، یہ سب ہمارے باپ کی کمائی ہے. تو اپنی زندگی میں وہ 1 ریال دیتا تھا، وہ تو انہوں نے جاری کیا، جاری رہے گا. اب ہم ان کے بعد ان کی طرف سے 1 ریال اور ایڈ کرتے ہیں، ہر ڈیل پہ اب وہ 2 ریال پے کر رہے. تو ان کے کاروبار کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ ہر آرڈر میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے. تو جس کو تھوڑا ملا، اس تھوڑے میں سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھیں وہ مالک بڑھاتا کیسے ہے. اور جس کو جتنا ملا اس میں سے ينفقون فی السراء والضراء، تھوڑا ہو تو اس میں سے بھی، زیادہ ہو تو اس میں سے بھی. متقی وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کی راہ میں بولیے خرچ کرتا ہے. اتنی بات سمجھنے کے بعد اب اصل چیز جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، جدھر ہم آنا چاہتے ہیں، آگے متقی لوگوں کی اگلی صفت بیان ہوئی. فرمایا والکاظمین الغیظ، کہ متقی وہ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں. یہی آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ غصہ کیا ہوتا ہے، پھر یہ غصہ اگر مستقل رہے تو پھر کیا بنتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. تو غصے کی اگر لغوی تعریف دیکھیں تو لغت کے اعتبار سے غصے کا معنی ہے تپش، تیش و تپش. کیا معنی ہے بولیے؟ تیش و تپش، گرمی، اشتعال. اور اصطلاح میں اگر ہم غصے کو دیکھیں تو اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو ہماری طبیعت کے موافق نہ ہو، جو ہماری طبیعت کے موافق نہ ہو، اس پر رد عمل کا اظہار، اس پر رد عمل کا اظہار، اور اس عمل پر یا کسی کی بات پر، کسی کے قول پر، کسی کے فعل پر جب آپ کو وہ پسند نہ آئے تو جو ناگواری ہوتی ہے اس پر آپ کی طرف سے جو رد عمل آتا ہے، اس رد عمل کا نام غصہ ہے. اس رد عمل کا نام بولیے غصہ ہے. اب غصے کی 3 قسمیں ہیں. کتنی؟ 3. پہلی قسم ہے غیر فعال غصہ. کیا؟ غیر فعال غصہ، پیسیو اینگر. غیر فعال غصہ، غیر فعال غصہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بات اچھی نہ لگی، آپ کو اس پہ غصہ آیا، مگر آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا، نہ آپ نے اس غصے کو ظاہر کیا، نہ ہی دل سے نکالا، ظاہر بھی نہیں کیا، معاف بھی نہیں کیا، اس غصے کو دل میں جگہ دے دی. اب وہ غصہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا. چونکہ آپ نے دل میں جگہ دے دی،
وہ بڑھتا چلا گیا اور بڑھتے 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 جس پر غصہ آیا اب اس کے لیے آپ کے دل میں نفرت کا جذبہ پیدا ہو گیا، دل کے اندر کینہ اور بغض، اناد اور حسد کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ جب یہ کنڈیشن ہو جائے تو پھر بھی تباہی ہے، پھر بھی ہلاکت ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ مستقل آپ نے جگہ دی، دل سے نکالا نہیں، ظاہر بھی نہیں کیا، آپ نے دل میں رکھ لیا، نکالا نہیں، اب آپ کے سر میں درد رہنے لگا، آپ کے جسم میں کھچاؤ پیدا ہونے لگا، ہر وقت بے چینی رہتی ہے، آپ کی زندگی سے سکون چھن گیا۔ اب جس پر آپ کو غصہ آیا آپ اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے، اس کا نام آپ کے سامنے کوئی لے لے تو وہ بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ تھا پہلا غصہ، اور یہ بھی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ یہ پہلی قسم تھی غصے کی، غیر فعال غصہ، اور دوسری قسم ہے فعال غصہ، اگریسو اینگر۔ اب آپ کو کسی پر غصہ آیا، آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، آپ نے فوراً اس کا اظہار کر دیا، گالی گلوچ شروع ہو گئی، مار دھاڑ شروع ہو گئی، آپ نے اظہار کر دیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اگلے کی عزت خاک میں ملانا شروع کر دی، اگلے کو بے عزت کرنا شروع کر دیا۔ جس پر غصہ آیا آپ نے بغیر سوچے سمجھے اس پر رد عمل کا اظہار کر دیا۔ یہ تھا فعال غصہ۔ اب پہلی قسم غصے کی ہو یا دوسری، جو غصہ کر رہا ہے، جس پر غصے ہو رہا ہے، اس کا نقصان وہ کم کرتا ہے اور اپنا نقصان بولیے زیادہ کرتا ہے، اپنا نقصان زیادہ کرتا ہے۔ اور جب یہ غصہ کنٹرول نہ کریں، ہر وقت غصے میں رہیں، تو پھر ہر دو صورت میں کیا ہوتا ہے، گھروں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، آپ کے گھر کا سکون تباہ ہوتا ہے، معاشرے کا سکون تباہ ہوتا ہے، آپ کے گلی محلے کا، گاؤں کا سکون تباہ ہوگا، آپس میں بہن بھائی وہ دور ہو جائیں گے، گھر ٹوٹ جائیں گے، طلاقیں ہوتی ہیں، گولیاں چلتی ہیں، قتل و غارت گری تک نوبت آتی ہے۔ تو یہ سارے فساد کی جڑ کیا تھا بولیے؟ غصہ۔ اور اگر اس غصے کا علاج نہ کیا جائے اور یہ غصہ آپ کی شخصیت کے اندر یہ عادت بن جائے، آپ کی شخصیت کی، جب اس کو آپ نے دل میں جگہ دے دی اور یہ عادت بن گئی، آپ ہر وقت اب پریشان رہتے ہیں، کام کرتے ہیں تو کام میں جی نہیں لگتا، آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں تو سر میں درد ہے، جسم کھچاؤ کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے۔ جب یہ پریشانی، کھنچاؤ، سر درد، یہ عادت ثانیہ غصہ بن جائے تو اسی سب علامات کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ ڈپریشن۔ تو جب یہ ڈپریشن کے مرض لاحق ہو جائیں تو پھر اتنا بڑا فساد بپا ہوتا ہے کہ پھر معاشرے کا سکون تباہ ہوتا ہے، گھر کا سکون تباہ ہوتا ہے۔ اگر وہ خواتین کو غصہ آئے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، تو وہ اپنے مردوں کی غیر موجودگی میں جعلی عاملوں کے پاس دوڑی جاتی ہیں۔ جعلی عاملوں کے پاس جب جاتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، جو بھی جائے ان کے پاس، وہ جعلی عامل کہتے ہیں کہ آپ پہ تو اللہ بڑا جادو ہو چکا، آپ پہ تو تعویذ ہو گئی۔ اور وہ تعویذ اور جادو باہر سے نہیں نکالتے، گھر سے نکالتے ہیں۔
اگر کسی کی نند ہے تو وہ کہیں گے کہ بھابھی نے تعویذ کروا دیے، بہو ہے تو ساس نے کروا دیے، ساس ہے تو بہو نے کروا دیے، باپی ہے تو نند نے کروا دیے، دیورانی ہے تو جٹھانی نے تعویذ کروا دیے، جٹھانی ہے تو دیورانی نے کرا دیے۔ تو بتائیے ایسے معاملے ہوتے ہیں یا نہیں؟ پھر ان جعلی عاملوں کی وجہ سے ہمارے گھر تباہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ گھر ٹوٹتے ہیں یا نہیں ٹوٹتے؟ روپیہ پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور صرف روپیہ پیسہ نہیں، پھر عزتوں سے بھی کھلواڑ ہوتا ہے، اور یہ راہ ہم خود اپنے ہاتھوں سارا ہموار کرتے ہیں ان کے لیے۔ اور اس سب ہلاکت کا باعث کیا تھا؟ آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ بولیے، غصے سے۔ اور غصہ یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت بھی ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے یہ۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے احیاء علوم دین کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کا مکالمہ نقل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، ای شیء اشد، سب سے سخت ترین چیز کیا ہے؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غضب اللہ، کہ سب سے شدید شے کیا ہے؟ اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصے ہونا، یہ سب سے شدید ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ ناراض کب ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ غضبناک، بولیے، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ غضبناک کب ہوتا ہے؟ فرمایا ان تغضب، جب تجھے غصہ آتا ہے رب تعالیٰ کو بھی غضب آتا ہے، وہ بھی غضبناک ہو جاتا ہے۔ جب تو غصے میں آ کر دوسرے کی عزت اچھالتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو مار دھاڑ کرتا ہے، غصے میں آ کر ایک دوسرے کا نقصان کرتے ہو، تو اس وقت وہ مالک کائنات بھی تم پر غضبناک ہوتا ہے، وہ بھی غضبناک ہو جاتا۔ تو عزیزان گرامی قدر، پھر پوچھا کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث کیا چیزیں بنتی ہیں؟ فرمایا الکبر، پہلی چیز کیا بتائی؟ الکبر، تکبر، گھمنڈ، غرور، بندے کو اپنے آپ پر جو تکبر ہوتا ہے، جو گھمنڈ ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ گھمنڈ، وہ تکبر دوسرے کو کم تر سمجھتا ہے۔ کوئی جماعت دوسری جماعت کو، کوئی مکتبہ فکر دوسرے مکتبہ فکر کو، کوئی شخص دوسرے شخص کو، کوئی برادری دوسری برادری کو، کوئی گھرانہ دوسرے گھرانے کو، کوئی عورت دوسری عورت کو، کوئی مرد دوسرے مرد کو، کوئی عالم دین دوسرے عالم دین کو جب کم تر سمجھتا ہے تو فرمایا، اور اپنے آپ کو وہ متکبر، وہ سمجھتا ہے میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ تکبر غصے کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر والفخر، اپنے آپ پہ بڑا فخر اور ناز کرنا کہ میں پتہ نہیں کون سا جو ہے وہ شے ہوں، 30 مار خان ہوں، اور دوسرا میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ تصور ہو ذہن کے اندر تو پھر غصہ آتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا وتعزز، اور یہ جو جھوٹی عزت ہے جو ہم دوسروں کی تو تار تار کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی ہماری عزت کرے، دوسرے کی عزت ہم رول دیتے ہیں اور اپنی عزت چاہتے یہ ہیں کہ ہماری کوئی عزت کرے۔ یا درس قرآن ابھی چل رہا ہے، کوئی بندہ باہر سے آئے، اب سارے درس قرآن میں مشغول ہیں، کوئی بندہ اس کی طرف دیکھے نہیں، وہ آ کے بیٹھ جائے، کوئی کھڑا ہو کے اسے ملے نہیں، یا کسی بھی مجلس میں کوئی جائے کوئی کھڑا ہو کر نہ ملے،
تو اس کے ذہن میں یہ بات جائے میری تو کسی نے عزت نہیں کی اور وہ ناراض ہو جائے، یہ بات بھی غصے کا باعث بنتی ہے، یہ بات بھی بولیے غصے کا باعث بنتی ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں۔ اگر آپ نے تکبر کو، غرور کو، گھمنڈ کو، تفاخر کو اور جھوٹی عزت کو اپنے دل میں جگہ دی تو پھر آپ کے دل میں تکبر آئے گا، غصہ آئے گا، آپ کا دل جو ہے وہ پریشان ہوگا، زندگی کے اندر پریشانیاں آئیں گی۔ اور اگر ایسا ہو جائے، بلکہ اس سے پہلے چند ایک اسباب بھی ہیں غصہ آنے کے گھروں کے اندر جو ہوتا ہے۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ جب ہم جہاں پر ہوتے ہیں ذہنی طور پر ہم آہنگی نہ ہو۔ یہاں پر ہم بیٹھے ہیں ایک مجلس میں، کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہو کہ میں اس کے ساتھ اپنی ذہنی ہم آہنگی محسوس نہ کروں، یا وہ یہاں پر کوئی بندہ بیٹھا ہو اس ماحول کے اندر، یا جہاں پہ جاب کرتے ہیں وہاں پر، جہاں آپ کا کاروبار ہے یا گھر ہے، اس گھر کے اندر جس ماحول میں ہیں آپ، وہاں پر آپ کی ذہنی ہم آہنگی کا نہ ہونا، آپ کسی کے ساتھ مل کے کچھ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے، تو جب آپ کسی کے ساتھ ملتے نہیں تو پھر ہر کسی کا عمل آپ کو برا لگے گا اگرچہ وہ اچھا ہو۔ تو یہ چیز بھی رفتہ رفتہ غصے کا باعث بنتی ہے، کیونکہ وہ آپ کی طبیعت کے ہم آہنگ نہیں ہوتا، اس کا عمل، اس کی بات، اس کا کردار۔ تو وہ جب ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی تو بالآخر وہ غصے کا باعث بنتی ہے، اور غصہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے، پھر ڈپریشن ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور دوسری بات اولاد کا نافرمان ہونا۔ باپ محنت مشقت کر کے آیا، دیکھا کہ جوان سال بیٹا جو ہے اسے فکر ہی نہیں اپنی تعلیم کی، اسے نماز کی فکر ہی نہیں ہے، بچہ نافرمان ہوا تو باپ کو اب اس پہ غصہ آنے لگا، بیوی نافرمان ہو گئی اس پہ غصہ آنے لگا۔ اس طرح اعلی حاصل قیاس بے شمار سبب ہیں جن پر ہمیں غصہ آتا ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر، جب غصہ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ جب یہ غصہ ڈپریشن میں بدل جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ بھی اس کا علاج کرتا ہے۔ جس کو ڈپریشن ہو گیا ڈاکٹر کے پاس گیا تو پہلا علاج جو ڈاکٹر کرتے وہ کہیں گے کہ آپ قدرتی ماحول میں چلے جائیں، قدرتی ماحول میں جا کر گرینری میں، کسی باغ میں، سبزے میں باہر جا کر آپ اس قدرتی ماحول میں جا کر لمبی لمبی سانسیں لیں۔ کیا کریں بولیے؟ یہ آپ دہرائیں گے، اگر یہ کیفیت کبھی ہو گئی تو آپ کے لیے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا اور ڈپریشن دور کرنا آسان ہو جائے گا۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں غصہ آ جائے تو آپ قدرتی ماحول میں جائیں، قدرتی ماحول میں جا کر آپ لمبی لمبی سانسیں لیں۔ جب آپ لمبی لمبی سانسیں لیں گے تو وہ جو لمبی سانسیں لے جا رہے ہیں صبح صبح کے وقت، صبح کی خون کی ٹھنڈک آپ کے اندر جائے گی تو دل کی بڑھاس نکلے گی، ڈپریشن جاتا رہے گا۔ ڈپریشن اگر اس سے بات نہ بنے تو دوسرا علاج ہے، وہ علاج یہ ہے کہ اپنے خوراک کو بدل لو، اپنے کھانے کو بدلو، اپنی غذا اور کھانے کے اوقات کو بدل لو، اس سے بھی آپ کا ڈپریشن جاتا رہے گا۔ پھر بھی بات نہ بنے، اپنی نیند پوری کرو۔ کیا کرو؟ بولیے، نیند پوری کرو، اگرچہ وہ گولیاں کھا کر ہی پوری کرنی پڑے۔ اب ہمیں ہوتا ڈپریشن ہے، نیند نہیں آتی، سر درد رہتا ہے، ہم دوڑے دوڑے جعلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں، وہ جعلی عامل پھر ہمیں دوسری طرف لگا دیتے ہیں، پھر ہماری نہ عزت رہتی ہے نہ گھر بچ پاتے، لڑائیاں جھگڑے وہ سوسائٹی کے اندر اتنے آتے ہیں کہ سوسائٹی کے ماحول کو وہ تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، سکون ختم کر دیتے ہیں۔
दुख ही दुख रहते हैं, फिर सुख और चैन जाता रहता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि अपनी नींद पूरी करो। नींद पूरी की, सारा डिप्रेशन जाता रहा। अगर फिर भी बात ना बने, फिर कहते हैं मुराकबा करो। क्या करो? मुराकबा। और मेडिकल साइंस में मुराकबा इस चीज का नाम है। वो कहते हैं कि आप कुदरती माहौल में जाकर फितरत के इतना करीब चले जाएं, अपने जज्बात को इतना लतीफ बना दें कि फिर कुदरती माहौल में रूनमा होने वाली तब्दीलियों को भी महसूस करें। एक कली है, उस कली के चटकने की आहट भी आप सुन सकें। कली पर जब शबनम का कतरा पड़ता है और वो खिलती है, तो उसके खिलने की, उसकी पंखड़ियों के, पत्तियों के खिलने की आहट और आवाज भी आप सुन सकें। इतना करीब ले जाएं। अगर इससे भी बात ना बने तो फिर वो कहते हैं कि मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है उसके साथ राब्ता करें। वो फिर जो दवाई देगा उस दवाई का इस्तेमाल जिंदगी भर फिर करें। ये चंद इलाज वो थे जो मेडिकल साइंस ने हमें दिए, डॉक्टर्स करते हैं। मगर कुर्बान जाएं मेरे मुस्तफा पर, मेरे हबीब पर, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और रब्बे कायनात के दीन पर, कुरान पर, उस मालिक कायनात पर, कि यहां मेडिकल साइंस तो बीमारी लगने के बाद इलाज करती है। रब का दीन और उसका महबूब, वो बीमारी लगने की अभी नौबत नहीं आती, अभी उसकी अलामात जाहिर नहीं होती, अभी बीमारी करीब फटकती नहीं। 14-15 सदियां पहले इलाज बता दिया। क्या किया? 14-15 सदियां पहले इलाज बता दिया। और इस्लाम ने जो पहला इलाज दिया मेडिकल साइंस में, तकरीबन सेकंड लास्ट पे मुराकबा था। इस्लाम ने कहा पहले नंबर पे मुराकबा है। क्या है? सबसे पहला नंबर मुराकबे का, कि जब डिप्रेशन की हालत में हो तो फिर मुराकबा करो। अब फर्क मेडिकल साइंस के मुराकबे में और इस्लाम के मुराकबे में यह है कि उधर तसव्वुर फितरत के करीब ले जाते हैं, फितरती मज़ाहिर के करीब ले जाते हैं। इधर तसव्वुर में वो फितरत के साथ, कुदरती माहौल के साथ, इन अशिया के मादी चीजों के साथ मेडिकल साइंस जोड़ती है। मगर इस्लाम मौला के साथ जोड़ता है कि तन्हाई में बैठो और उस मौला को याद करो, उसकी बारगाह में चले जाओ। इसलिए कि जब इंसान को डिप्रेशन होता है फिर उसके दिल को सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। और अगर दिल का सुकून चाहते हो, चैन चाहते हो, तो आओ अल्लाह की बारगाह में बैठकर तन्हाई के आलम में उस मौला का जिक्र करो। अला बि ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिल जाएगा। और अल्लाह के जिक्र की सबसे बेहतरीन सूरत क्या? कुरान करीम में, मेरा ताल्लुक मिनहाजुल कुरान से है, बात भी कुरान से और अहादीस से कर रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। अजीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, आक़िमिस्सलात अली ज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। किस लिए? बोलिए, मेरी याद के लिए नमाज के कायम करने वाले बन जाओ। तो पता चला कि मुराकबा में अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह की याद होती है। और अल्लाह की याद की बेहतरीन सूरत हालत नमाज है। जब खड़े होते हैं उसकी किबरियाई बयान करते हैं, उसकी तस्बीह बयान करते हैं, उसकी पाकीज़गी बयान करते हैं। फिर उसकी बारगाह में झुक जाते हैं, झुककर भी उसे ही याद करते हैं। फिर सजदे में गिरकर उसे ही याद करते हैं। उठते बैठते उस मौला को याद करते हैं तो हमारी सारी परेशानियां जाती रहती। फिर कोई दुख रहता नहीं, सारे दुख रफा हो जाते। ये पहला इलाज था।
اور اگر اس سے بات نہ بنے تو پھر اس کے ساتھ دوسری ڈوز بھی، دوسرا نسخہ بھی استعمال کر لیں۔ وہ دوسرا نسخہ کیا ہے؟ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جس پر غصہ آیا اسے معاف کر دو۔ کیا کرو؟ جس پر غصہ آیا اسے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی نے ایک گالی دی تو مجھے اس وقت تک سکون ہی نہیں آتا جب تک 4 گالیاں نہ دے دوں۔ ایسا ہی ہے، کسی نے نہ بھی گالی دی ہو پھر بھی گالیاں دیتے ہیں ہم۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہے ہمارے رویے؟ تو جب ہمارے رویے یہ ہیں تو پھر بتائیے مجھے کہ پھر ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا؟ ہم نے تو اپنے غصے کا علاج ہی نہیں کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جس پر غصہ آئے اور جس وقت آئے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، تم اسے معاف کر دو۔ یہ تمہارے دل میں رہے گا ہی نہیں۔ جب رہے گا نہیں تو پھر ڈپریشن کیسا؟ یہ دوسرا علاج تھا۔ کتنا علاج بولیے؟ دوسرا علاج۔ آخری لمحات کی طرف چند منٹ کی گفتگو رہ گئی ہے، توجہ کیجئے گا۔ یہ دوسرا علاج تھا۔ پہلا تھا اللہ کا ذکر اور مراقبہ، دوسرا جس پر غصہ آئے اسے معاف کر دیں، اور تیسرا علاج فرمایا کہ اگر پھر بھی بات نہ بن رہی ہو تو پھر جس کو غصہ آئے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسے جیسے ہی غصہ آئے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، غصہ جاتا رہے۔ کیا کرے؟ بتائیے، مشکل ہے کوئی؟ سب بولیے ذرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے اعوذ باللہ پڑھا، تعوذ پڑھا، غصہ جاتا رہا، اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا پھر بھی بات نہ بنے، جس لمحے غصہ آئے اٹھ کر جا کر وضو کر لو۔ کیا فرمایا بولیے؟ جس لمحے اور جیسے ہی غصہ آئے جواب دینے کی بجائے جا کے وضو کر لو، غصہ جاتا رہے گا۔ اب بتائیے، یہ بات مشکل ہے؟ اور وضو کیوں؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الغضب من الشیطان، کہ یہ جو غصہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ غصہ کس کی طرف سے ہوتا ہے بولیے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور یہ شیطان آگ سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ آگ سے۔ وَإِنَّمَا تُطْفِئُ النَّارَ بِالْمَاءِ، اور بے شک آگ کو پانی کے ذریعے بجھایا جاتا ہے۔ آگ کو بولیے نا، پانی کے ذریعے۔ یہ کتنا علاج تھا بولیے؟ چوتھا۔ پہلا کیا تھا؟ اللہ کا ذکر، مراقبہ۔ دوسرا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ تیسرا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ چوتھا وضو کرنا۔ چوتھا کیا تھا بولیے؟ وضو کرنا۔ یہ یاد رکھیے۔ اور آگے پانچواں علاج فرمایا جس کو غصہ آئے وہ خاموش ہو جائے، جواب نہ دے۔ کسی بات پہ غصہ آیا، کسی نے برا بلا کہہ دیا، آپ کی حق تلفی کر لی، آپ خاموش ہو جائیں۔ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ نجات پا گیا۔ وہ خاموش ہو جائے، وہ آگے سے جواب نہ دے۔ جواب دیں گے تو بات بڑھے گی۔ میاں بیوی جھگڑ پڑتے ہیں، اگر ایک دوسرے کو بیوی نے کوئی تلخ بات کر دی تو آپ جواب دیں گے تو بات بڑھے گی یا ختم ہوگی بولیے؟ اور اگر آپ خاموش ہو جائیں تو پھر اسی طرح شوہر کچھ کہہ رہا ہے زوجہ محترمہ کو، ویسے آج کل تو بہت کم شوہر ایسے ہیں جو کچھ کہہ پاتے ہیں، بات الٹ ہو چکی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب غصہ آئے اگر شوہر کو تو بیوی خاموش ہو جائے تو بات بڑھے گی؟ نہیں بڑھے گی۔ اس سے بھی بات نہ بنے، یہ پانچویں تھی، پانچواں علاج تھا
کہ جب غصہ آئے تو خاموشی اختیار کی جائے، اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو فرمایا جس حالت میں غصہ آئے وہ حالت بدل لو، جس حالت میں غصہ آئے وہ حالت بدل لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، لیٹے ہو تو اٹھ کے پھرنا شروع کر دو، حالت بدلو، غصہ جاتا رہے گا۔ اور پھر بھی بات نہ بنے تو جس مقام پر غصہ آیا وہ مقام ہی بدل لو۔ کمرے کے اندر غصہ آیا، باہر نکل جاؤ، گلی میں غصہ آیا، گھر کے اندر آ جاؤ، میدان میں غصہ آیا، اب گھر آ جاؤ، جیسے ہی آپ نے جگہ بدلی غصہ جاتا رہے گا۔ اور یقین کیجئے کہ یہ غصہ جب آپ ان جو شریعت مطہرہ نے طریقے بتائے ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے ڈپریشن کا، غصے کا علاج کرتے ہیں تو پھر آپ کے گھر بھی ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں، سوسائٹی کا سکون بھی تباہ نہیں ہوتا، بہن بھائیوں کے رشتے بھی قائم رہتے ہیں، خود بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ دو طرح کے غصے تھے، ان میں ایک تیسرا غصہ بھی ہے، اور وہ کون سا تھا جو یہاں پر بیان ہوا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ جب متقی بندوں کو غصہ آتا ہے تو اب وہ اس غصے کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دیتے، اس غصے کو پی جاتے ہیں اور اس غصے کو ختم کر دیتے ہیں، دل میں جگہ نہیں دیتے۔ یہ تیسری قسم کا غصہ تھا، یہ تصریحی غصہ کہلاتا ہے۔ یہ تین قسمیں تھی غصے کی، اور علاج بھی شریعت مطہرہ نے ساتھ بتا دیا۔ اب عزیزان گرامی قدر، ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم پر، ہم گھر کے مرد ہیں، ہم اس چیز کو اپنی فیملی کے سامنے ڈسکس کریں، انہیں بتائیں یہ شریعت مطہرہ نے جو علاج بتائے، گھر کے ماحول کو، بچوں کو آپس میں بتائیں، تاکہ جیسے جیسے یہ باتیں بچوں تک ڈیلیور ہوں گی تو ان کی زندگیاں بھی بدل جائیں گی، اور بات بات پہ بھڑک اٹھنا یہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں، غصہ آنا چاہیے، اپنی ذات کی خاطر نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ رب العزت کے دین کے لیے غصہ آنا چاہیے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے غصہ آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نہ تو اپنی ذات کے لیے نہ اپنے خاندان کے لیے غصہ کریں، اس کی لیمٹ زیادہ سے زیادہ اتنی ہونی چاہیے کہ اگر آپ سے معاف کرنا وہ مناسب نہیں معاف کیا جا رہا تو جتنا کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی آپ اتنا کر لیں، یہ عدل ہوگا۔ اس سے زیادہ کریں گے تو آپ کی زندگی کا سکون تباہ ہو جائے گا، آپ اگلے کا نقصان نہیں کر رہے، اپنا کر رہے، تو اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور پھر میں نے کہا اللہ رب العزت کے دین کے لیے غصہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے غصہ۔ اور ناموس کے لیے غصہ یوں ہی نہیں ہے کہ ہم سوچے سمجھے بغیر ہر کسی کو اپنے غصے اور عتاب کا شکار کر دیں، نہیں۔ یاد رکھیے، من سب نبیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بلا کہا، گالی دی، اس کو من سب نبیا فاقتلوا، اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ 14 صدیوں سے آج تک، آج کے دور میں یہ حدیث پاک ہر بندے کی زبان پر ہے یا نہیں؟ بولیے، بڑی اصلاح کی بات عرض کرنے میں ہے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، اس کے علاوہ اور گنجائش ہی نہیں ہے۔ جو اس میں شک کرے اس کے ایمان میں شک ہے۔ مگر 14 صدیوں میں یہ حدیث پاک ہر بندے کی زبان پر کیوں نہیں آئی؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے امام گزرے، امام شافعی جیسے امام گزرے، امام احمد بن حنبل جیسے، اعلی حضرت الشاہ
احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد دین و ملت جیسی شخصیات گزری، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات گزری، لیکن عوام میں ہر بندے کی زبان پر یہ کیوں نہیں چڑھایا گیا اور کیوں نہیں چڑھا؟ سوال تو ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ، آپ کی سیرت طیبہ، وہ ہر بندے کے لیے مشعل راہ ہے۔ کوئی مزدور ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کے موقع پر مزدوری کی، اس کو دیکھے کہ بھوکے رہ کر بھی مزدوریاں ہوتی ہیں اور دین کی خدمت اور جہاد ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجارت کا مال لے کر شام کی طرف کا سفر دیکھے۔ اگر کوئی مزدور ہے، اگر کوئی باپ ہے، تو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راقیہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے والد محترم کی طرف دیکھے۔ اگر کوئی شوہر ہے تو امہات المؤمنین کے خامد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی لے۔ اگر کوئی استاد ہے تو دار ارقم میں تربیت حاصل کرنے والے صحابہ کرام کے استاد کی طرف دیکھے، معلم انسانیت کی طرف دیکھے، ان سے رہنمائی لے۔ اگر کوئی جج ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے رہنمائی لے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک حدیث، ایک ایک عمل، وہ ہر گوشے کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو اسی طرح یہ جو حدیث پاک ہے برحق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ وہ جو سوال تھا کہ 14 صدیوں میں ہر بچے بوڑھے جوان کی زبان پر یہ کلمہ کیوں نہیں آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا تابعین تبع تابعین، ہر کسی کی زبان پر کیوں نہیں چڑھایا گیا؟ اتنے ہمارے ایمان کی نسبت ان کے ایمان مقابلہ ہی کوئی نہیں، ہم ان کے نوکروں کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں، پھر ہماری زبانوں پہ آ گیا، کیوں آیا؟ یاد رکھیے یہ حدیث پاک برحق ہے، لیکن 14 صدیوں میں اس لیے نہیں آئی کہ یہ اصول وضع کیا گیا تھا، یہ ایک لا تھا۔ کیا تھا بولیے؟ لا تھا، قانون تھا۔ یہ قانون نافذ کرنے والے لوگوں کے پاس جو شریعت مطہرہ کے مطابق قاضی ہوتے تھے، جج ہوتے تھے، چیف جسٹس ہوتے تھے، قاضی شریح جیسے لوگ ہوتے تھے، یہ ان کا حق تھا، ان کے پاس تھا، علماء کرام کے پاس تھا، سینہ بسینہ آتا رہا، کتب میں نقل ہوتا رہا، مگر ہر ریڑھی بان کو، ہر مزدور کو، ہر دیہڑی دار کو، جس کو شریعت مطہرہ کے تقاضوں کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، جس کو اس پر عمل درآمد کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، کون کون سے الفاظ، کون کون سے معاملات سے، کون سے اعمال سے گستاخی ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جس کو ادراک ہی نہیں، جب اس کے ہتھے یہ چڑھ جائے گا تو پھر بتائیے کہ اس سے ہمارے معاملات سنوریں گے یا خراب ہوں گے؟ تو یہ برحق ہے، ہونا چاہیے، لیکن مقننہ اصول قانون وضع کرنے والا یہ انتہائی باریک بات ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر آقا کی ناموس پر کبھی کمپرومائز نہیں۔ مگر ہماری جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بندے کی نشاندہی کریں، اسے پکڑ کر لے کر جائیں آگے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم اس کے مکلف نہیں، اس کی بابت ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے پوچھا جائے گا۔ ورنہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر پاکستان میں کئی واقعات ہو چکے، لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیاں جو ہے ناموس رسالت کا نام لے کر پوری کی، اس سے پھر معاشرے میں بگاڑ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ قرآن کریم کا فیض، اللہ رب العزت کا کرم، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ اور تحریک منہاج القرآن کا دیا ہوا فہم اور فکر ہے جو پوری دنیا کے کونے کونے میں لے کے جایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی